کی سیاسی صورتحال پر باہمی مشاورت بھی ہوئی۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کا مینڈیٹ مینیج کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات دینے میں ناکام رہا ہے، اور اب ان کی آئینی مدت بھی مکمل ہو چکی ہے، اور ہر چند کہ حکومت نے ریٹائرڈ ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ یہ کسی مخصوص سوچ کی نمائندگی ہے۔ الیکشن کمیشن اگر واقعی آزاد اور خود مختار ہے، اخلاقی طور پر اس کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، تاکہ نیا الیکشن کمیشن وجود میں آئے، وہ با اختیار ہو اور غیر جانبدار ہو، اور اس کے لیے ان کا کردار واضح طور پر قوم کے سامنے آئے، تاکہ قوم اس کے زیر انتظام انتخابات پر اعتماد کر سکے۔ بہت شکریہ۔ شاہد خاقان صاحب جی میں تو مولانا صاحب، عاشق زئی صاحب، ہمارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، عمر ایوب صاحب، شبلی پراز صاحب، اور جتنے بھی ہمارے علامہ صاحب، حامد رضا صاحب، سب جو یہاں عشائیہ پہ تشریف لائے تھے۔ یہاں ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے، اس پوری جو اس وقت ملک میں جو کچھ چل رہا ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مولانا صاحب نے آپ کے سامنے اپنے نکات رکھے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا باقاعدہ اعلامیہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے۔ بس ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد رکھے۔ تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اعلامیہ آپ سب کے سامنے پڑھیں۔ شکریہ جی۔ آج اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں شریک رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور سیکورٹی صورتحال پر مفصل گفتگو کی، اور وطن عزیز کو درپیش خطرات کا احاطہ کیا۔ سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ عوامی منگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس نے شامل رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک میں جاری فسادیت اور ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے، اور سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ پیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے، اور اجلاس میں یہ بھی اتفاق ہوا کہ آئندہ لائے عمل کے لیے سیاسی رہنماؤں میں
یہ جو آج پیش رفت ہوئی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس کی عوامی حمایت حاصل کرنے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کی سیاسی صورتحال پر باہمی مشاورت بھی ہوئی۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کا مینڈیٹ مینیج کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات دینے میں ناکام رہا ہے اور اب ان کی آئینی مدت بھی مکمل ہو چکی ہے، اور ہر چند کہ حکومت نے ریٹائرمنٹ ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ یہ کسی مخصوص سوچ کی نمائندگی ہے۔ الیکشن کمیشن اگر واقعی آزاد اور خود مختار ہے، اخلاقی طور پر اس کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ نیا الیکشن کمیشن وجود میں آئے، وہ با اختیار ہو اور غیر جانبدار ہو، اور اس کے لیے ان کا کردار واضح طور پر قوم کے سامنے آئے تاکہ قوم اس کے زیر انتظام انتخابات پر اعتماد کر سکے۔ یہ اس سے قبل جتنے بھی اتحاد رہے ہیں، ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کچھ لے دے کے بعد ہی سیاسی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں۔ آصف علی زرداری کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ اور شاہد خاقان عباسی ملتے بھی رہے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ یہ اتفاق و اتحاد سیاسی جماعتوں کا کن کن شرائط پر ہوگا؟ کس طرح آپ اکٹھے رہیں گے آگے اگر چیزیں بڑھتی ہیں؟ یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مشاورت کا عمل جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہی سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ مختلف پارٹیوں کے اراکین کو اپنے ساتھ ملا کر آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کریں۔ مولانا صاحب، پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے دوست جو تھے وہ گئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس، اسی طرح پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو وہاں پہ ان کی تجویز یہ تھی کہ تمام وہ طبقات جیسے وکلا ہے، وکلا ایکشن کمیٹی ہے، میڈیا ہے، کہ سب کو ملا کے ایک آل پارٹیز کانفرنس یا کوئی بڑے اس طرح کا کیا جائے گا جس میں یہ سارے ایشوز آ جائیں۔ تو اس کے لیے ڈیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے؟ شریف صاحب، میں گزارش کروں، تمام دوست کھڑے ہیں یہاں، اتنی بات ہم نے آپ سے کہہ دی ہے، آپ جتنے بھی سوالات کریں گے ہم ایک ہی جواب دیتے رہیں گے۔ میرا خیال میں بہت بہت شکریہ آپ کا۔